بیہیویئرسٹ بی ایف اسکنر ایک پرومیننٹ سائیکولوجسٹ رہا ہے جو کہ وارسن اور پاولو سے امپریس تھا۔ وارسن ایک بیہیویئرسٹ تھا اور جو پیولو تھا وہ اس نے لرننگ بائی کنڈیشننگ اپنا کام کیا تھا۔ یہ بی ایف اسکنر ایک امریکن سائیکولوجسٹ رہا ہے اور یہ 1904 میں پیدا ہوا ہے اور 1990 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنا کام کیا تھا اور اس نے ایکسپیرینسز جو اپنے ایکسپیریمنٹس کیے تھے وہ اینیملس پہ کیے تھے، اور اس نے بہت ساری بکس بھی لکھی، آرٹیکلس بھی لکھے، اور اس کا ریسرچ جو مین ریسرچ تھی اس کی وہ تھی ان پہ انسٹرومینٹل اور آپرینٹ کنڈیشنر پہ تھی۔ اس نے ریٹس اور وائٹ ریٹس اور پیجنس پہ ورک کیا تھا، جو کہ اسپیشلی اس نے کیج ڈیزائن کیے تھے، جو کہ اس نے اس کا نام دیا تھا اسکنر باکس کا، جس میں اس نے دیکھا تھا کہ کیسے اینیملس سیکھتے ہیں۔ دین اس نے ایکسپیریمنٹ میتھڈ آف لرننگ کو اڈاپٹ کیا۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا، یعنی کہ اس نے یہ پرپورٹ کیا تھا لرننگ بائی کنڈیشننگ، بٹ اس کی جو کنڈیشننگ تھی وہ پیولو سے کافی زیادہ ڈفرینٹ تھی۔ لیٹر پیولو کنڈیشننگ جو ہے اس کو کلاسیکل کنڈیشننگ کا نام دیا گیا، اور جو اسکنر کی کنڈیشنر تھی اسے انسٹرومینٹل آپرینٹ کنڈیشنر کا نام دیا گیا۔ اس کی ایک کنٹریبیوشن بی ایف اسکنر کی یہ تھی کہ اس نے ڈسٹنگوش کیا تھا پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں یہ آتا ہے کہ پازیٹیولی ریوارڈڈ دیا جائے جو سبجیکٹ ہے، اور جو نیگیٹیو ری انفورسمنٹ ہے اس میں یہ ہے نیگیٹیو ریوارڈ یا کوئی پنشمنٹ دیا جائے۔ اگر دوسرے الفاظوں میں اس کو دیکھا جائے تو اگر جو بھی سبجیکٹ ہے جو کہ ہنگری ہے اسے ریوارڈ دیا جائے تاکہ وہ ان دی فارم آف فوڈ، تو وہ اس کی پازیٹیو ریفورسمنٹ ہوگی۔ اور دوسرے طرف اگر اسے سبجیکٹ کو جو کہ اس کو پنش کیا جائے، اسے مارا جائے یا اسے کسی بھی طریقے کا ٹارچر کیا جائے، یا ایون کہ لیس سویئر جو ہے پنشمنٹ دی جائے، لائک کھانا ہی نہ دیں اسے، تو وہ اس کی نیگیٹیو ریفورسمنٹ ہوگی۔ تو اکارڈنگ ٹو دی اسکنر اس نے ڈفرینٹ فورس شیڈیولز آف ریفورسمنٹ بتائے تھے، جو کہ فکس ریشیو شیڈیول ہے، ویریبل ریشیو شیڈیول ہے، فکسڈ انٹرول شیڈیول ہے، ویریبل انٹرول شیڈیول ہے۔ فکس ریڈیو جو شیڈیول ہے وہ والی رینفورسمنٹ ہے جو کہ فکس نمبر اور ریفورمس کے بعد دی جاتی ہے، اور جو ویریبل ریشیو ہے وہ رینفورسمنٹ ہے جو کہ نمبر اور ریفورسمنٹ کے بعد دی جاتی ہے، اور جو فکس انٹرول رینفورسمنٹ ہے وہ فکس ٹائم پیریڈ کے بعد دی جاتی ہے، اور جو ویریبل انٹرول ریشیو ہے وہ رینفورسمنٹ ہے جو کہ ویریبل ٹائم انٹرول کے بعد دی جاتی ہے۔ سارے جو بھی اس کے جو بیس اپون ہز ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ پرپوز کیے تھے، یعنی کہ اس کی جو فیمس بکس تھی جس میں اس نے ایکسپیریمنٹس کو بیس کیا تھا وہ تھی بیئنگ فریڈم اینڈ ڈگنیٹی، جو کہ پوری سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ ضرورت تھی، اس کو سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کے لیے اس کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جو لیشلے تھا اس نے بیہیویئر کو شو کرتے ہوئے اور لرننگ کو شو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ایکٹیویٹی آف کارٹیکس ہے وہ مور پریسائزلی اور اچھی ہو سکتی ہے بائی دی پرنسپل آف میس ایکشن۔ نیکسٹ از اباؤٹ کارل لیشلے، جو کہ جس نے بیہیویئرسٹ اسکول کا امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر تھا۔ وہ 1890 میں پیدا ہوا اور 1958 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ واٹسن کا وہ ایک شاگرد تھا، اور اس نے اڈاپٹ کیا تھا واٹسن سے کہ اس نے پرپوز کیا تھا جو سائیکالوجی ہے وہ بیہیویئر آف سائنس ہے، یعنی کہ سائنس آف بیہیویئر ہے، اور جو بیہیویئر ہے وہ ریزلٹ ہے، یعنی کہ سیریبرل کارٹیکس سے نتیجہ ایز اے ورک کرتا ہے جو کہ پارٹ آف برین ہے۔ اس کی گریٹ کنٹریبیوشن، یہ ایک گریٹ کنٹریبیوشن تھی اس کی، اور اس نے 2 پرنسپلز جو کہ امپورٹنٹ تھے، وہ ان میں پرنسپل آف ایکوی پوٹینشیل اور پرنسپل آف میس ایکشن۔
یہ دونوں پرنسپل اس نے دیے تھے، جس میں پرنسپل آف ایکوی پوٹینشیل میں یہ تھا کہ اگر ایک پارٹ کارٹیکس کا جو ایک پارٹ ہے کارٹیکس کا وہ دوسری پارٹ جیسا ہی کام کرتا ہے، اور اگر ایک پارٹ آف کارٹیکس کٹ آف کر دیا جائے تو برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اسٹل سیم ہی پراپرلی ورک کرے گی، اس سے کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ مطلب اگر دوسرے الفاظوں میں کہا جائے کہ جو کارٹیکس کا پارٹ ہے یعنی کہ اگر ایک ریموو کیا جائے تو دوسرا ایکولی پوٹینشیل اس میں ہے کہ وہ برین کو پراپرلی ورک کرے۔ اور نیکسٹ ہے پرنسپل آف میس ایکشن۔ اس نے یہ پرپوز کیا تھا جو کارٹیکس میں اگر ماس زیادہ ہوگا تو لرننگ زیادہ بیٹر ہوگی، جو اس نے اس کو کال کیا تھا ایز اے پرنسپل آف اے میس ایکشن۔ اباؤٹ ڈونلڈ ہب جو کہ ایک کینیڈین سائیکولوجسٹ تھا، اس نے پرپوز کیا تھا کہ جو پارٹ ہے ہیومن برین کا اگر وہ ایکسیڈنٹلی ریموو ہو جائے تو وہ آئی کیو پرسن کا جو آئی کیو ہے وہ اس سے افیکٹ نہیں کرتا۔ جیسا سملرلی جیسا کہ کارٹیکس کا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کارٹیکس کا ون پارٹ ریموو کر دیا جائے تو وہ سیم ہی ایکول پوٹینشیل کے ساتھ برین کو ورک کرتا ہے۔ اباؤٹ ہیڈوی ہیڈلو، یہ اندر سائیکولوجسٹ ہے اور یونیورسٹی آف وسکنسن نے شو کیا جو کیوریوسٹی، ایکسپلوریشن، مینیپولیشن ہے وہ اینیمل کی لرننگ پر افیکٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سبجیکٹ جو ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ کیوریس ہے اپنے کسی بھی سرٹن فنومینا میں تو یہ ڈفرینٹ لرننگ پیٹرن ہوگا اس کا، اور یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو اندر سبجیکٹ۔ تو اگر فردر ایکسپلوریشن اور مینیپولیشن چاہیے تو وہ اس کی لرننگ جو ہے سبجیکٹ کی وہ اور افیکٹ ہوگی۔ نیکسٹ از ہارورڈ مارورڈ یونیورسٹی آف ایلینوائس میں یہ شو کیا تھا کہ جو فیکٹرز ہیں لائک ہوپ، ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ بھی لرننگ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ بیہیویئرزم نے سلولی انٹروڈیوس کیا ہے لائک such as mentalistic concepts as like concepts curiosity, hope, disappointments etc. اور بیہیویئرزم نے سلولی یعنی کہ مووڈ کرنا شروع کر دیا ہے، مووڈ اوے کرنا شروع کر دیا ہے فرام ڈیلنگ ود پیورلی آبزرویشن ڈاٹا، اور اسٹارٹ کر دیا ہے